اب یہ پتہ نہیں کس سن کی بات ہے، میں نے شاید آبیتی میں قصہ سنا ہوگا، چناب نگر جو ربوہ ہے نا قادیانیوں کا پاکستان میں ربوہ، اس کا نام مسلمانوں نے تو چناب نگر رکھا ہے، اب پتہ نہیں اب نام چناب نگر یہ ہے، تو وہاں ہر سال ختم نزول کانفرنس ہوتی ہے، اور یہ غالباً پتہ نہیں 97 کی بات ہے یا 95 کی بات ہے، وہاں کانفرنس تھی۔ تو آپ جانتے میرے والد نسبتی، میرے پیر و مرشد امام الاولیاء امام الاتقیاء حسن الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی سانس سانس ختم نبوت تھی، ساری زندگی ختم نبوت کے لیے، ان کو کچھ بھی ہو ختم نبوت کے عنوان سے بات کریں تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، جی بتاؤ، بیمار ہوں تھکے ہوئے ہوں، جی ایک بندہ جی ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے، وہ ساری تھکاوٹ دو، جی آ جاؤ، بس ایسا مشن ایسا درد دیکھا نہیں۔ وہ کانفرنس میں ہم ساتھ گئے، وہاں چناب نگر کانفرنس ہوئی، میرا بھی بیان رکھا، تو میرا جب بیان ہوا تو میں نے ختم کے عقیدے پر گفتگو کی، سارے اکابر اسٹیج پہ موجود ہیں، خواجہ خاجیان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب قدس سرہ یہ امیر ہے، امیر مرکزیہ تھے، اور حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ یہ نائب امیر مرکزیہ، پھر باقی سارے اکابر موجود، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پیر اجمل صاحب جو ہے وہ لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے بڑے اکابر اسٹیج پہ موجود ہیں۔ تو مجھے بھی کہا بیان کرو، میں نوجوان تھا، بیان کیا، اس میں نے یہ نقطہ بیان کیا، میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ قتل دجال کے لیے اگر کسی نئے نبی لانے کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیا نبی لے کے آتا، لیکن چونکہ گنجائش نہیں تھی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کو پرانا نبی لانا پڑا، او ہو، یہ نقطہ میں بیان کیا، مجھے یاد ہے آج تک۔ تو ابا شہید مولانا یوسف لدھیانوی اسٹیج پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، واہ واہ سبحان اللہ، یعنی نعرہ لگا دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی حضرت نے بھی گفتگو کی تھی اور حضرات بھی کر رہے تھے، لیکن یہ نقطہ میں نے جب بیان کیا تو کھڑے ہو گئے، واہ واہ سبحان اللہ ہے۔ اور ایک دوسرے مولانا اللہ وسائے صاحب شاہین ختم آج کل ماشاءاللہ وہ سرگرم ہے، اور وہی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے جو ہے دفاع کر رہے ہیں پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ تو وہ جناب کہتے وہ مفتی صاحب آپ تو چھپے رستم ہیں بھائی، چھپے رستم ہیں۔ یہ نقطہ تو بھائی یہ جواب ہے کہ اگر نئے نبی کی گنجائش ہوتی، کیونکہ قتل دجال کے لیے نبوت کی شان چاہیے، نبوت کی استعداد چاہیے، کیونکہ وہ دجال اکبر ہے، وہ فتنہ اعظم ہے، اس کے قتل کے لیے نبوت کے درجے کا انسان چاہیے، ولایت کافی نہیں ہے، نبوت، اور نبوت کے درجے کا جب انسان چاہیے، اگر اس سلسلے کے اندر 1,24,000 کے بعد اگر گنجائش ہوتی تو اللہ کو کوئی اور نبی لانا کا مشکل تھا بھائی، کیونکہ یہ تو استفاء پر فیصلے ہوتے ہیں، یعنی نبوت تو استفائی ہوتی ہے نا، اللہ جس کو چاہے چن لے، اس میں استعداد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کسی کو چن کے اس نبی کے نئے کو لے آتے، لیکن چونکہ گنجائش نہیں تھی خاتم النبیین اور ختم کی وجہ سے، تو پرانا نبی اللہ نے محفوظ رکھا، اس کو بلا کے اس کی استعداد نبوت کی بنیاد پر پھر قتل کروائیں گے۔ تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو ختم نبوت کی دلیل ہے بھائی، یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو پہلی سورت سورہ فاتحہ نے قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اور 114ویں سورت کون سی؟ سورۃ الناس ہے، یعنی آخری سورت سورۃ الناس، ٹھیک۔ اب اگر آپ ترتیب کے اندر یہ سورہ بقرہ جو ہے سورہ ناس کے بعد لکھ دیں، اگر لکھ دیں تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ 115 ہو گئی؟ صورتیں کتنی ہیں؟ 114 ہی ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ السلام کے آنے پہ نبی 1,24,000 سے زیادہ ہو گئی یا اتنا ہی ہے؟ جب تعداد میں اضافہ ہی نہیں ہوا تو ختم کے خلاف کہاں سے ہوگا؟ تعداد میں اضافہ ہو تب ہے نا۔ تو نبی جو کہہ رہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مطلب جو نبیوں کی تعداد اللہ کے علم میں مقرر اس کے اندر کوئی اضافہ اب نہیں ہے۔
عیسیٰ السلام کا آنا اگر نبیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے. اگر اضافہ نہیں کرتا تعداد اتنی کی اتنی ہے. جیسے صورتیں 114 تو 114 ہی ہیں، بھلے بقرہ کو آپ والناس کے بعد لکھ دیں تو لکھنے سے کیا تعداد بڑھ گئی؟ آخری صورت کون سی ہوئی؟ ناس ہی ہوئی نا. وہ تو نمبر 2 والی آباد میں لا رہے ہیں. کسی مسئلہ کے ساتھ آپ نے لکھ دی تو ترتیب تو نہیں بدلی نا، تعداد میں تو فرق نہیں پڑا. بھائی یہی ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، دجل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے او لو ختم کہاں گئی؟ بھائی ختم پہ اور مور لگ گئی ہے کہ اگر گنجائش ہوتی تو نیا نبی دیتے، پرانا نہ لانا پڑتا، اور پھر عیسیٰ کے آنے پہ تعداد اضافہ ہو گیا. ہاں مرزا غلام محمد قادیانی کے آنے پر اضافہ ہو رہا ہے، اس اضافے کو نبی نے منع کر دیا، اضافہ نہیں ہو سکتا. ہم اسی کی تعلیم آپ کو دیتے ہیں، بھائی اضافہ نہیں ہو سکتا. جو 1,24,000 نبی متعین ہو چکے اس میں اب اضافے کی گنجائش نہیں. لہذا نبی نے اپنے زمانے میں یہ کہہ کے بھی شبہ دور کر دیا، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کسی نبی کے اضافے کی گنجائش ہوتی تو عمر ہوتا. تو گنجائش ہی اضافے کی نہیں ہے تو لہذا عمر نبی نہیں بنا. اور عیسیٰ السلام وہ اضافہ کہاں کر رہے ہیں؟ وہ تو نبی پرانا نبی ہے جو آ رہا ہے، وہ کسی مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھا ہے. اور قتل دجال، اور اس مسئلے کی بنیاد یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ ایک خالص مادیت ہے، ایک خالص روحانیت ہے. دجال اکبر خالص مادیت ہے، میٹرلسٹک. لہٰذا آپ کو پتہ ہے جنت بنائے گا، دوزخ یہ وہ پوری دنیا سجا دے گا، پوری خالص میٹرلسٹک، خالص مادیت. اور عیسیٰ علیہ السلام خالص روحانیت، ایسی روحانیت کہ ان کی تخلیق بھی مادیت کے اصول سے ہٹ کر ہے. حالانکہ مرد عورت کے ملاپ کا مادی ملاپ ہو کر پیدا ہوتا بچہ، وہاں وہ بھی نہیں ہے. وہاں خالی ایک نفخ جبریلی ہے، نہ نظر والی غیر مری ہوا ہے جس سے اندر حمل ٹھہر گیا، مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا. تو خالص نہ نظر والی روحانی دنیا ہے عیسیٰ السلام. اور خود اللہ نے ان کا روح اللہ کا، اللہ کی روح. اور روح آپ کو پتہ روح نظر کہاں آتی ہے؟ روح تو نظر نہیں آتی، آثار سے محسوس کی جاتی ہے. تو ایک خالص روحانیت، دوسرا خالص مادیت. تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا ٹکراؤ کر رہے ہیں، کیونکہ متضاد قوتیں جب ٹکراتی ہیں تو مزہ تب آتا ہے. اور روحانیت کے ذریعے سے مادیت کی قلع کما کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ اصل طاقت جو ہے نہ نظر آنے میں ہے، نظر آنے میں نہیں ہے. دیکھو کوئی چیز جتنی لطیف ہوتی چلی جاتی طاقت بڑھتی جاتی ہے.